الرحمن السلام علیکم، میں کرامت مغل اس ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ باقاعدہ طور پر میدان جنگ سے جوتے چھوڑ کر بھاگے اور یہ جو عارضی اعلان کیا گیا ہے یہ ایک بڑی جنگ کی تیاری کے لیے کیا گیا ہے، کیونکہ جو خبریں پینٹاگون اور جے ڈی وینس کے بیانات کو ملا کر سامنے آ رہی ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ ایک بڑی جنگ ہوگی، خوفناک ہوگی اور بہت ہی بڑے پیمانے پر ہوگی، جس کی تیاری کے لیے یہ چھوٹی سی بریک لی گئی ہے۔ یہ کوئی رحم دلی یا پھر ایران کے حق میں فیصلہ نہیں ہے، بلکہ جو بیانات پینٹاگون اور جے ڈی وینس کے خدشات کی صورت میں سامنے آئے ہیں اور پھر اس پر ایران میں بیٹھے ہوئے پاسداران انقلاب کی جانب سے جو دعوے سامنے آئے ہیں ان کو ملا کر دیکھتے ہیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کے حملے نہ کرنا بنتا تھا، کیونکہ 200 امریکی فوجی اگر مارے گئے ہیں، اگر 11 سے زائد طیارے اور ہیلی کاپٹر مار گرائے گئے ہیں، تو پھر امریکہ کے ہاتھ اب ہے کیا وہ مزید فوجی مروانے کے لیے میدان جنگ میں اتارے گا، جس کے پاس پیٹریاٹ میزائل نہیں ہے، ٹوماہاک میزائل نہیں ہے اور انٹرسیپٹرز تک ختم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوسری جانب خطے میں صورتحال لمحہ بلمحہ بدل رہی ہے۔ ایک تو عمان اور ایران کے درمیان اس وقت آبنائے ہرمز کا میکانزم پر ایگریمنٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دوسری جانب سعودی عرب کے بعد اب کویت نے بھی پاک فوج سے مدد مانگ لی ہے۔ 11 پوائنٹس ہیں جن پر ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، اور کیا پاکستان گلف ممالک میں ایک نئی پاور کے طور پر، سیفٹی وال کے طور پر سامنے آ رہا ہے، یا پھر ایران کے سامنے پاکستان کو کھڑا کرنے کے لیے یہ سازش بنی جا رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے ہوتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ ان ملکوں کی حفاظت پر کیا کچھ کر سکتا ہے اور کیا حاصل کر سکتا ہے، اور کیا امریکہ ان ملکوں کو خالی کر دے گا، ان کا ڈیفنس چھوڑ دے گا۔ سعودی عرب اور کویت جو سب سے زیادہ اس وقت حملوں کی زد میں ہے، اور یمنی حملوں کے بعد سعودی عرب کے جن شہروں پر حملہ کیا گیا ہے ان کی جو اہمیت ہے، اس کے بعد لگتا یہی ہے کہ ایک بڑی جنگ جو ہے وہ پاکستان کے دروازے پر بھی دستک دے رہی ہے، لیکن یہ پاکستان کی عسکری قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اس جنگ میں کہاں تک شامل ہونا چاہتے ہیں، یا پھر اس جنگ کو باہر بیٹھ کر ہی اس کا نظارہ کریں گے۔ ان ساری خبروں کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، اور جن کے پاس چینل ممبرشپ اور سپر گفٹس کا آپشن آ رہا ہے وہ استعمال کیجیے اور چینل کو سپورٹ کیجیے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ کو رات کے کیا ہوا۔ 2 روز سے حملے نہیں ہوئے، حالانکہ اعلان کیا گیا کہ تاریخ کے سب سے بڑے حملے ایران پر کیے جائیں گے۔ حملے نہ کرنا، مشاورت بھی مکمل ہونا اور اس کے بعد احکامات جاری نہ کرنا، اس کی وجہ جو ہے وہ پینٹاگون اور جو جے ڈی وینس ہیں نائب امریکی صدر، ان کے خدشات کے بعد سامنے تصویر آنکھوں کے مکمل ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور اس میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے ایران کے خلاف جنگ میں مزید شدت لانے پر خدشات کا اظہار کر دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN کے مطابق یہ خدشات جمعے کو اس وقت سامنے آئے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنگ میں شدت لانے کے امکان پر غور کر رہے تھے۔ جمعے کی رات سے امریکہ نے تقریباً 2 ہفتوں تک مسلسل جاری رہنے والے فضائی حملوں کے بعد ایران پر بمباری بظاہر روک دی ہے۔ CNN نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنرل ڈین کین نے خاص طور پر امریکی اسلحے کے ذخائر اور دیگر ممکنہ منفی اثرات پر تشویش ظاہر کی۔ ایک ذریعے کے مطابق جنرل نے ٹرمپ کو بتایا کہ امریکی فوج ٹرمپ کے دستیاب آپشنز پر عمل کر سکتی ہے اور کامیاب بھی ہو سکتی ہے، تاہم انہوں نے ممکنہ نتائج سے خبردار کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ اسلحے کے ذخائر سے متعلق خدشات ان کئی خدشات میں سے ایک تھا جو اس اجلاس کے دوران صدر ٹرمپ کے سامنے رکھا گیا۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہی خدشات یا جنگ میں شدت کے حوالے سے انتباہ اور بنیادی وجوہات تھی جن کی بنا پر امریکہ نے مسلسل حملوں کو روکا، یا آیا یہ وقفہ برقرار رکھا جائے گا یا نہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق اگرچہ ٹرمپ نے اس ہفتے ایران پر بڑے حملے پر غور کرنے کا عندیہ دیا تھا، لیکن ذرائع کے مطابق انہوں نے نجی طور پر اپنے مذاکرات کاروں کو ہدایت دی کہ وہ ایران سے بات چیت جاری رکھیں۔ متعدد ذرائع نے امریکی میڈیا کو بتایا کہ ٹرمپ کے قریبی حلقے یا پینٹاگون میں چند لوگوں کو یہ امید ہے کہ ایران جنگ میں شدت لانے سے متوقع نتائج مل سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ خبر جس کے بعد آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ امریکہ ڈر بھی چکا ہے اور جنگ کے میدان سے بھاگ بھی چکا ہے، کیونکہ دوسری طرف جو دعویٰ پاسداران انقلاب کی جانب سے آتا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ پہلے تو رشیا ٹوڈے نے یہ پاسداران انقلاب کے حوالے سے خبر دی تھی، اور اس دن بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس میں ابھی ڈاؤٹ ہے، کیونکہ رشیا ٹوڈے جو ہے امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا وار میں بہت آگے میڈیا کی کیمپین سے، شاید وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے، لیکن اب ڈائریکٹ پاسداران انقلاب نے 200 سے زائد امریکی فوجی مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسلام آبادی مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد سے، یعنی 9 جولائی کے بعد سے ایرانی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے، پاسداران انقلاب کا دعویٰ۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے ترجمان جنرل حسین محبی نے دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے بعد سے ایران کے جوابی حملوں میں 200 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔
ईरानी खबर एजेंसी को दिए गए इंटरव्यू में जनरल हुसैन मुहिब्बी ने अमरीकी हलाकतों से मुतल्लिक वाशिंगटन के दादोशुमार को सरासर झूठ करार दिया। उन्होंने दावा किया कि ईरानी हमलों में खित्ते में अमेरिका के 8 फौजी मराकज़ को निशाना बनाया गया, जबकि एक मकाम पर मौजूद 20 हिफाजती शेल्टर भी तबाह कर दिए गए। आपको याद होगा जो तस्वीर जॉर्डन से आई थी, जो कुवैत से आई थी, जो बहरीन से आई थी और जो सऊदी अरब से आई थी, उनको अगर सैटेलाइट इमेजेस को अभी आप ज़हन में लाएं तो वो जितने हैंगर्स तबाह हुए थे, जितने त्यारे तबाह हुए थे और जितने फ़ौजियों की हलाकत का उस वक्त अमेरिका ने कन्फर्म किया था कि 4 फौजी हलाक हुए हैं, लेकिन उस वक्त भी पासदारान इनकलाब कह रहे थे ये तस्वीर और तबाही के जो मनाजर और धुएं के उठते हुए बादल हमें नज़र आ रहे हैं, उससे लगता है कि सैकड़ों अमरीकी फ़ौजी जो हैं वो हलाक हुए हैं। तो उसके बाद अमेरिका ने यूरोप में मौजूद अपने ममालिक, अपने हलीफों से ये कह दिया था कि भाई ये जो सैटेलाइट इमेजेस हैं ये आप जारी ना करें जब तक हम आपको इजाज़त ना दें। लेकिन उनको क्या आइडिया कि ईरान के पास आसमान में लगी हुई आंख जो है वो रूस की हो या चीन की, मुसलसल वो तस्वीर और विजुअल्स जारी किए जा रहे हैं जिससे दुनिया पर उनकी बहादुरी की कहानियाँ जो है वो सरेआम हो रही हैं और सब ईरान की इस कामयाबी को सेलिब्रेट भी करते हैं। दूसरी जानब जनरल मुहिब्बी ने कहा कि अमरीकी हुकूमत को सहाफ़ियों को तबाह होने वाले अमरीकी फ़ौजी मराकज़ का दौरा कराना चाहिए ताकि वो खुद अंदाज़ा लगा सके कि कितने अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं। ईरानी पासदारान इनकलाब ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमलों में 11 जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह करने का भी दावा किया है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं। इससे पहले आपको याद होगा जो एक्सियस ने रिपोर्ट जारी की थी कि इस जंग में अमेरिका के 42 तैयारे या तो मुकम्मल तौर पर तबाह हुए या उनको वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहे, जिनकी सबसे बड़ी निशानियां जो हमें सऊदी अरब के एयरपोर्ट से अवैक्स तैयारों की और दूसरे तैयारों की तस्वीर जब सामने आई थी तो फिर पता चला था कि इस जंग की जो तबाहकारी हैं वो जो अभी मीडिया के सामने नहीं है उससे बहुत ज़्यादा है। यानी सबूत जगह जगह पड़े हुए हैं लेकिन मीडिया बहुत कम अभी भी वेस्टर्न बता रहा है। इसके बाद कहते हैं ईरानी पासदारान इनकलाब के तर्जुमान जनरल हुसैन मुहिब्बी ने ईरानी खबर एजेंसी को बताया कि ईरानी अफवाज ने रवा माह 2 हफ्तों के दौरान खित्ते में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर खड़े 11 अमरीकी जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह किए। जनरल हुसैन मुहिब्बी के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में हिफाजती शेल्टर में मौजूद एक F-15 जंगी तैयारा भी शामिल था। उसके अलावा एक P-8 बहरी निगरानी का तैयारा, एक C-17 फ़ौजी ट्रांसपोर्टेशन का तैयारा, 8 फ़ज़ाई रिफ्यूलिंग तैयारे भी तबाह किए गए जो C-135R होते हैं वो। उन्होंने मज़ीद दावा किया कि इन हमलों में 17 जासूस और ऑपरेशनल ड्रोन्स भी तबाह किए गए हैं जिनमें 8 बिल्कुल नए ड्रोन्स भी शामिल थे। पासदारान इनकलाब ने एक और बयान में इसराइल को जंग में फिर से कूदने से खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरान जानता है कि अगर वह जंग में फिर से शामिल हुआ तो ईरान उसके साथ क्या सलूक करेगा और ईरान की तवज्जो इसी चीज़ पर मरकूज़ भी है। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। ये वो 2 बड़ी खबरें जिनके बाद इस खबर में दम नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप जूते छोड़कर क्यों भागे और क्यों उन्हें ये ऐलान करना पड़ा कि भाई अभी हम हमले रोक रहे हैं। एक तो नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, दूसरा अपने पास असले के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और ईरानी ड्रोन्स और मिसाइल जो कौमी यानी सलाहियत के मुताबिक तैयार किए गए, उनकी अपनी प्रोडक्शन है सारी की सारी, वो धड़ाधड़ हज़ारों की तादाद में जो है वो ड्रोन्स की तस्वीरें विजुअल्स जारी कर रहे हैं और मिसाइल भी दिखा रहे हैं ताकि दुनिया को समझाया जा सके, बताया जा सके कि ईरान जो है इस सुपर पावर से टकराने के लिए 40 साल से तैयारी कर रहा था जो अब दुनिया के सामने आई है। जो 2025 में हमने देखा था जून की लड़ाई में, उसमें ईरान ने अपने मसल्स शो नहीं किए थे, लेकिन जो ही 28 फरवरी 2026 को जनाब सुप्रीम लीडर और उनकी टॉप लीडरशिप जो है शहीद की जाती है, उससे लेकर आज की तारीख तक ईरान ने जहां जैसे कामयाबी से हमले किए और अपने टारगेट्स को अचीव किया है वो दुनिया की फ़ौजी तारीख में पहली मरतबा है। और ये फॉर्मेट भी ईरान ने अब दुनिया के सामने सेट कर दिया है कि जंग लड़नी हो तो ऐसी कुछ खबरें आपके सामने रखते हैं और उसके बाद चलते हैं कुवैत में 11 पॉइंट पर पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान जो फ़ौजी एग्रीमेंट हुआ है उसका असर क्या होगा, उसमें लिखा हुआ क्या है और पाकिस्तान को हासिल क्या होगा। आपने हुर्मज़ में पासदारान इनकलाब की जहाज़ों पर फायरिंग, मुतअद्दिद जहाज़ों को सफ़र से रोक दिया गया। 6 जहाज़ों पर इस वक्त इतलात हैं कि उन्होंने बग़ैर इजाज़त के गुजरने की कोशिश की है और उन पर पासदारान के गार्ड्स ने फायरिंग किया, जिसके बाद नुकसान तो कोई नहीं हुआ लेकिन वार्निंग शॉट्स जारी किए गए हैं, जिसके बाद वो रुक गए हैं और उन्होंने पीछे हटने का फ़ैसला किया। इसके बाद अमेरिका ईरान को कमज़ोर करने और बनाए हुर्मज़ में अपने अहदाफ हासिल करने में नाकाम रहा है ईरानी फ़ौज ने कि जनाब तर्जमान जो है अबुल फजल शिकारजी, उन्होंने दुनिया को बताया
اس کے بعد جناب آبنۂ ہرمز سے متعلق ایران اور عمان کے درمیان مذاکرات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ بڑی خبر ہے کیونکہ یورپ جو ہے وہ کافی عرصے سے دعویٰ کر رہا تھا کہ عمان کے جب سلطان فرانس کے دورے پر گئے ہیں اور اس کے بعد یہی خبریں آئی تھیں کہ یہ جو عمان ہے وہ کوئی ایسا ایگریمنٹ سائن نہیں کرے گا جس کے تحت آبنۂ ہرمز یا آبنۂ عمان سے گزرنے والے بحری جہازوں یا آئل ٹینکر سے کوئی فیس وصول کی جائے گی، یعنی ٹول فری یہ رستہ ہوگا۔ لیکن اب جو خبر سامنے آ رہی ہے اسماعیل بقائی صاحب بتا رہے ہیں، اس میں صاف صاف نظر آ رہا ہے کہ وہی جو پہلے فیس کے اندر 50% شیئر تھا، اس پر بات چیت عمان اور ایران کے درمیان جاری تھی اور بیچ میں روک دی گئی تھی، لیکن بعد میں عباس عراقچی صاحب کا ایک دورہ ہوا تھا اور اس کے بعد اب یہ خبر آنا ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان سے کہ ایران اور عمان کے نائب وزیر خارجہ نے جمعے اور ہفتے کو تہران میں ملاقاتیں کی، جن میں آبنۂ ہرمز میں جہاز رانی کے انتظام پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ جناب اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں فریقین نے دونوں ریاستوں نے کہ خود مختار حقوق کا احترام کرتے ہوئے محفوظ جہاز رانی کے اصولوں اور عملی طریقہ کار پر گفتگو کی۔ آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت کی موجودہ صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، یعنی جیسا سسٹم یہ چل رہا ہے ویسا ہی چلے گا، کیونکہ دونوں جانب سے جب ناکہ بندی ہو چکی ہے، باب المندب ہو یا پھر آبنۂ ہرمز، اس کے بعد دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ وینٹیلیٹر پر جانے والی ہیں۔ حالانکہ امریکہ کو اس سے فرق نہیں پڑتا، امریکہ جو ہے تیل یہاں سے اپنی ضروریات کے لیے بہت کم مقدار میں خریدتا ہے، اس کے اپنے ذخائر اور اس کے بعد وینزویلا کے ذخائر پر جو اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، وہ بھی میں آگے جا کے آپ کو کسی ویڈیو میں پورا ڈیٹا آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کتنا تیل جو ہے وہ یہاں سے لے کے جاتا ہے اور باقی دنیا سے وہ کتنا تیل خریدتا ہے اور اپنے ذخائر سے وہ کتنے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور کیا اس بندش کا اثر جو ہے امریکہ پر ہوتا بھی ہے کہ نہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو سینٹ کام ہے وہاں سے خبر آتی ہے کہ ایران کی بحری ناکہ بندی کے تحت امریکی افواج نے ایک ٹینکر جہاز کو ناکارہ بنایا، دوسرے پر بورڈنگ آپریشن انجام دیے۔ سینٹ کام کے ٹویٹ اور ویڈیو بھی انہوں نے جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 25 جولائی تک امریکی افواج نے ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کرنے والے 12 تجارتی جہازوں کا رخ موڑا، جبکہ ہدایات پر عمل نہ کرنے والے 2 جہازوں کو ناکارہ بنا دیا۔ یہ تباہ کریں یا روکیں تو ٹھیک ہے، ایران اپنے علاقے سے اگر جہازوں کو واپس بھیجے یا پھر وارننگ شاٹ جاری کرے تو وہ جارحیت ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ اس کے بعد جناب یمن سے ایک چھوٹی سی خبر شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کویت کی جانب بڑھتے ہیں۔ یمن کی تنظیم انصار اللہ کا سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کمپنی ارامکو پر حملوں کا دعویٰ۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا جو سب سے بڑی 5ویں تیل کے ذخائر تھے ارامکو کے، اس پر پہلا حملہ کیا گیا تھا، لیکن اب جو تفصیل آ رہی ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ یمن کی تنظیم انصار اللہ نے سعودی عرب کی سب سے بڑی تیل کی کمپنی ارامکو پر حملے کا دعویٰ کیا۔ انصار اللہ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے یمن کے اہم صوبے حدیدہ بندرگاہ اور کمران جزیرے پر فضائی حملے کیے گئے تھے، جس کا انتقام جازان اور ینبع شہر میں قائم ارامکو تیل تنصیبات پر 2 حملوں سے لیا گیا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی اس وقت جنگ جاری ہے، 2 محاذ کھل چکے ہیں اور اب دیکھنا ہی ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جناب ایران کا سعودی عرب یمن کشیدگی پر اظہار تشویش، تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ یہ بھی اسماعیل بقائی صاحب کی جانب سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے کہ بھائی بریک لے لیں، رک جائیں، یہ جنگ نہ لڑیں۔ اب آتے ہیں اس معاہدے کی جانب اور اس کے بعد کچھ خبریں مزید بھی شامل کریں گے۔ ایک معاہدہ آج سائن ہوتا ہے کویت اور پاکستان کے درمیان، اور اس میں 11 پوائنٹس جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، جن میں سے کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا کیونکہ بڑا لمبا چوڑا یہ ایگریمنٹ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان نے 60 سال کی محنت کے بعد سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان 17 ستمبر 2025 کو ریاض میں مشترکہ فوجی معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت اگر سعودیہ پر حملہ ہوگا تو پاکستان اسے اپنے اوپر حملہ تصور کرے گا۔ لیکن تنقید اور جتنے بھی اس پر ہو سکتی ہے ایگریمنٹ پر، وہ الگ چیز ہے، کیونکہ پاکستان میں جو اس وقت حالات ہیں، سعودی عرب کی جانب سے کبھی بھی ایسا فیل نہیں کیا گیا کہ پاکستان پر ہونے والے دہشت گردوں کے حملے یا بھارت کی جانب سے کیے گئے حملے ان پر تصور ہوئے تھے۔ یہ بات الگ کر لیتے ہیں، لیکن ابھی جو نیا ایگریمنٹ ہوا ہے اس پر خدشات کیا ہیں۔ ایک تو کیا گلف ممالک نے پاکستان کو نئی سیکیورٹی وال اس وقت تسلیم کر لیا کہ پاک فوج ہی وہ فوج ہے جو ان کی حفاظت کر سکتی ہے، کیونکہ امریکہ ان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوا ہے اور ان کی تباہی کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے۔ ایران کا ون لائنر ایجنڈا ہے کہ جہاں جہاں سے ان پر حملے ہوں گے وہ واپس اپنے دفاع کے حق کو محفوظ رکھتے ہوئے جوابی حملہ کریں گے، اور یہی ہم نے دیکھا۔ جتنے بھی عرب ممالک میں امریکی فوجی اڈے ہیں ان کو وہ عرب سرزمین تسلیم نہیں کرتے، اور جواباً وہاں پر اتنے پرسائز اور اتنے ایکوریٹ حملے کرتے ہیں کہ امریکی فوج جو ہے وہاں سے اڈے خالی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے۔ لیکن دوسری جانب متضاد خبریں بھی ہیں
کہ ایک بڑی فوج جو ہے وہ مشرق وسطیٰ اور اس وقت اسرائیل میں جمع بھی کی جا رہی ہے۔ جو معاہدہ اس وقت سامنے آتا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کویت اپرووز ڈکری لا نمبر 70 of 2026 آپریشن ایگریمنٹ ود پاکستان covers military training exercises, intelligence sharing, scientific collaboration and export exchange. Joint military committee will coordinate cooperation framework not like mutual Saudi builds on agreement. However, it would convert to a post war. یعنی اس جنگ کے بعد یہ ہمیں معاہدے کی ابھی کچھ پوائنٹس پر لیکن جس سے لگتا ہے یہی ہے کہ جیسے سعودی ایگریمنٹ ہے اس جیسے وہاں پر اگر حملہ ہوتا ہے تو پاکستان پر حملہ بھی صبر کیا جائے گا، حملہ کیا جائے گا۔ میرے خیال میں اجازت دیجیے، ویڈیو تو چلے گی، مکمل تفصیلات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔